السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 12۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر رکھا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے راہ راست پہ لے آؤ؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اسے ہرگز راستے پر نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، زید بن ثابت کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ منافقین جو تھے آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروپس بن گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، دوسرا کہتا تھا ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے، یہ مسلمان ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں منافقوں کے بارے میں لڑ رہے ہو؟ ان منافقوں نے تو واپس جا کے اپنی منافقت کا ثبوت دے دیا ہے، اللہ نے تو انہیں اوندھا لوٹا دیا، انہیں واپس بھیج دیا۔ اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے منافقین واجب القتل ہیں، کیونکہ حقیقتاً ان کے یہ ارادے ہیں کہ تمہیں اپنے جیسا بنا کر چھوڑیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے تم کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں یہ ہجرت نہ کر کے آ جائیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ تو مدینہ کے پاس جو منافقین تھی ان کی کچھ اقسام تھی، ایک قسم ان کی ایسی بھی تھی جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر تو مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار کرتے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں اور سچا مسلمان بن کے رہیں تو اس صورت میں تم بھی انہیں سچا اور اپنا ہمدرد سمجھو، اور اگر یہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو پھر جو چاہنے کے باوجود قربانی نہ دے تم ان پہ ہرگز اعتماد نہ کرو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی انہیں اپنا دوست سمجھو، اور اگر ایسے لوگ یعنی کہ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف صف بستہ ہو جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کے لڑائی کرنے آتے ہیں، تو انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرو۔ یہ منافقت اتنی بڑی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں نہ نکلنا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہ دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ اوندھے منہ گرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے دوست تک بنانے سے منع فرمایا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اللہ کہتا ہے البتہ ایسے منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ بھی مستثنی ہے جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی تمہاری قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا کہ وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے، اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں، لڑائی پر آمادہ نہیں، تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے بھی تمہیں ان پر دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں دی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کن لوگوں سے جنگ کی اجازت نہیں۔ پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ منافقین کو قتل کر دو، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکم سے دو قسم کے لوگ مستثنی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو کہ وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، تو ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اتنے سال جنگ نہیں کریں گے، تو اگر کوئی منافق جو ہے کفار مکہ کے ساتھ جا کے مل جاتا تو پھر مسلمانوں کو اس سے لڑائی کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ ایک قسم یہ ہو گئی، دوسری قسم وہ اللہ کہتا ہے کہ اس میں وہ منافق بھی شامل ہیں جو اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کے تمہاری طرف آئے ہیں، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ دل میں نفاق ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ تمہاری طرف ہے، بس جو ہے خاموشی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے نا، ایسا تھا کہ بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایسے منافقین جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مسلمان تنگی محسوس کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس اور بنی ہاشم کے کئی لوگ آ تو گئے مگر لڑائی کے وقت پیچھے ہٹ گئے تھے، تو وہ مسلمان کہہ رہے تھے اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ٹھیک ہے؟
جیسے حضرت عباس غزوہ بدر میں آئے تو اپنی قوم کے ساتھ مل کے، قوم کے مجبور کرنے پہ، لیکن پھر لڑائی میں ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں سے پھر تم جنگ نہ کرو. اگر ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے دل برداشتہ نہ ہوتے اور کفار کا ساتھ دے کر ان کی قوت نہ بڑھاتے تو ممکن ہے یہی لوگ تم پر غالب آ جاتے. لہٰذا جو منافقین یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی سے گریز کرتے ہیں، تمہاری راہ میں حائل نہیں ہوتے، صلح کرنے پہ آمادہ ہے، تو ایسے لوگوں سے تمہیں تعارض کرنا چاہیے. ان پر درازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان سے مت لڑو. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم. اللہ کہتا ہے پھر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب فتنے کا موقع ملتا ہے تو فتنے میں کود پڑتے ہیں. ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور نہ ہی صلح کی پیشکش کریں، نہ ہی اپنے ہاتھ روکے، تو ایسے لوگوں کو جہاں پہ بھی پاؤ قتل کر دو، انہیں گرفتار کرو، انہیں قتل کرو. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے. تو یہاں پہ منافقین کی ایک اور قسم بتائی گئی، یہ بدترین منافق ہے. یہ ایسے منافق ہیں جو ڈھنڈورا تو امن پسندی کا پیٹتے ہیں، اور جہاں پہ داؤ لگتا ہے وہاں پہ اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے. ان کی امن پسندی کی 3 ہی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا یہ کہ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہو، تیسرا یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہو. اور اگر یہ تینوں باتیں ان میں نہ پائی جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کی نیت میں فتور ہے. اگر وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کے مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو ایسے منافقین کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہی کو قتل کرنا ہے، انہی کو ختم کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو. تو آج کی آیات میں مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. نفاق ایسی علامت ہے کہ اللہ نے کافروں سے زیادہ منافقین کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. تو دیکھیے کیا ہمارے اندر تو منافقت نہیں ہے؟ کیا ہم تو اللہ کو اور اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، مسلمانوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ یہ کسی اور کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا. یہ نفاق جو ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. اپنے اندر سے منافقت کی علامتیں باہر نکالیں، دین کے خاطر قربانیاں دینا سیکھیں، دین کے خاطر نکلنا سیکھیں، دین کے خاطر اذیتیں برداشت کرنا سیکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.